کے ولی نہیں بنتا، مصطفیٰ کے سارے حکم پر عمل کر کے بنتا ہے۔ اور کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا کہ دل کے اندر اولیاء کا، انبیاء کا، حضور کی اہل بیت کا بغض ہو اور سند ولایت مل جائے۔ نہ جنہوں نے ولایت دینی ہے ان کا بغض رکھے گا تو ولایت کہاں سے لے گا؟ ولایت انہوں نے ہی دینی ہے، ان سے ہٹ کے کسی کو ولایت کہیں سے نہیں مل سکتی۔ حضور کے تمام صحابہ اکرام نے ولایت حاصل کی ہے اور سب کو ولایت عطا فرمانے والی ذات مولا علی کی ذات ہے، سب کو ولایت مولا علی سے عطا فرمائی گئی۔ اور یہاں پر آخری بات کرنا چاہتا ہوں صرف 2-3 منٹ کے اندر۔ حضور شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی، کسی نے کہا آئے لوگ عیسائی چل کر اور آ کے کہا کہ عبد القادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے امت کے ولی بنی اسرائیل کے عالم میرے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو آپ کے آقا نے یہ فرمان جو جاری کر دیا کہ محمدی جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ تو ہمارے بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ تو مردے زندہ کیا کرتے تھے، وہ تو بولیے مردے زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مارتے تھے اور کہتے تھے کم باذن اللہ، اور وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور آپ نے یہ بات کیوں کر دی؟ حضور غوث اعظم تک جب یہ بات پہنچی اور وہ آئے انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میرے آقا نے فرما دیا ہے نا تو حق فرمایا۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ کا بولو نا، میرے آقا کی ہر بات حق ہے، حضور کی ہر بات حق ہے۔ آقا نے جب فرما دیا ہے، اب جس کسی کو شک ہے وہ آئے، علی المرتضیٰ کا بیٹا اسے حق دکھا کے چھوڑے گا۔ جس طرح اعتراض کرنے والوں نے بعد از وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کیا تھا، آقا کو یہ علم بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کو اعتراض ہے وہ آئے مجھ سے پوچھے، میں ہر چیز بتاتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں، ثابت کر دیتا ہوں کہ جب غلام مصطفیٰ کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا؟ اسی طرح مولا علی کے بیٹے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کس کو اعتراض ہے؟ وہ عیسائیوں نے کہا کہ جی ہمیں اعتراض ہے، ہمارے نبی مردے زندہ کرتے تھے، کر کے دکھائیں۔ اور لے چلے حضور غوث اعظم قبرستان میں لے چلے اور فرمایا لو قبر بھی تمہاری مرضی کی، قبر بھی نہیں، قبر بھی تمہاری مرضی کی، مردہ بھی تمہاری مرضی کا، جس پر تم ہاتھ رکھو گے ہم اسے اٹھا دیتے ہیں۔ ایک انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ وہ ضرور کرتے تھے، اور مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ وہ سب سے پرانی قبر جو ہے نا وہ ایک گویے کی ہے جو بانسری بجایا کرتا تھا، اس کی قبر پہ لے چلو اور غوث اعظم کو لے چلیے، وہ قبر جو ہے نا اس قبر کے مردے کو اٹھا دیں۔ اور غوث اعظم مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بھائی قبر پہ پہنچ کر یہ ہے اللہ والا، یہ ہے حقیقی ولی جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قبر کے اندر کا حال معلوم کر سکے، بندے کو دیکھ کر بندے کے دل کا حال معلوم کر سکے۔ اور پھر فرمایا یہ قبر والا اپنی زندگی میں بانسری بجایا کرتا تھا، یہ گویا تھا، اب تم بتاؤ اعتراض کرنے والوں، اٹھانا تو کام ہمارا ہے، بتاؤ کہ یہ ویسے ہی اٹھے کہ بانسری بجاتا ہوا اٹھے؟ ہاں کہ بانسری بجاتا ہوا اٹھے؟ انہوں نے کہا بہتر بات تو یہ ہے کہ بانسری بجاتا ہوا اٹھے۔ آپ نے فرمایا جناب عیسیٰ کہا کرتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، میں یہ نہیں کہوں گا اللہ کے حکم سے اٹھ جا، فرمایا کم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو بولو ذرا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، فرمایا یا غوث اعظم فرمایا تو میرے حکم سے اٹھ جا، میرا حکم جو ہے یہ مصطفیٰ کا حکم ہے، مصطفیٰ کا جو حکم ہے یہ خدا کا حکم ہے،
تو میرے حکم سے اٹھ جا۔ اور کیا دیکھا زمانے والوں نے کہ قبر کھل رہی ہے، مردہ بانسری بجاتا اٹھ رہا۔ ہائے ہائے، اور یہ تو غلامان مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مل کے بولو آقا کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا؟ حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کی شان کا عالم یہ شان ہے خدمت گاروں کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو بولو، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم۔ اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب تھے خدمت میں ان کی، ہاں جب تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ذات واجب ہم سب کو ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات سب سے پہلے کی تھی وہ آخر میں بھی پھر کر رہا ہوں، کسی 2 نمبر پیر کو، کسی بدبخت کو خود وائرل کرنے کی ضرورت نہیں۔ داتا صاحب سرکار پہ وہ جو بی بی بیٹھی ہے، بدبخت سیاہ عورت رابعہ پیرنی، اس کو کسی قسم کی اس کی ویڈیو آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جتنا آپ دیکھتے ہیں ویو میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں تک وہ ویڈیو جاتی ہے، اور وہ آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے۔ کبھی وہ خود کو نبی کہتی ہے، کبھی وہ ولی کہتی ہے، کب وزیر اعظم بن جاتی ہے، جہاں مرضی وہ سجدے کرنے لگ جاتی ہے، امت کے ایمان کو وہ خراب کرتی ہے۔ خبردار، کسی کو نہ دیکھنے کی اجازت ہے، نہ اس کی کسی چیز کو شیئر کرنے کی اجازت ہے۔ کرتی رہے جو مرضی کرے، اسے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری مل جائے گا۔ اسے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری مل جائے گا جو آقا کی شان پر خود اسے روک لے گا، لیکن آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں شیئر کرو، حضور کی نعتیں شیئر کرو، حضور کی حدیثیں شیئر کرو، آقا کی باتیں شیئر کرو۔ نعرہ رسالت وما علینا الا البلاغ۔